ویلکم بیک ٹو دا شو. اب عالمی منظرنامے کے طرف چلتے ہیں اور سب سے بڑی جو ہیڈ لائن بنی 4 اور 5 دسمبر کے قریب یہ وزٹ تھا. رشین پریزیڈنٹ پوٹن آئے انڈیا اور یہ تقریباً 3-4 سال کے تعطل کے بعد یہ وزٹ ہوا. اس سے پہلے تو سالانہ ان کے سمٹ ہوتے تھے میوچول, لیکن جیسے یوکرین کو ٹارگٹ کیا رشیا کی جانب سے تو اس کے بعد تھوڑا سا ڈیلے آیا. اس کو ان تعلقات کا اعادہ کیا گیا ہے اس میٹنگ میں, لیکن جو سٹیٹمنٹس دی گئیں دونوں جانب سے اس کے بعد کوشچنس جرنلسٹ سے نہیں لیے گئے. سب سے بڑا سوال جو اس وزٹ کے بعد سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اس وزٹ سے ان دونوں نے کس کس کو کیا پیغام دیا. جی ہاں, صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ایکچولی میرا خیال ہے کہ یہ وزٹ امپورٹنٹ تھی مگر ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھی. امپورٹنٹ اس لیے ایکچولی رشیا اور انڈیا کا جو تعلقات ہے 70 سال پرانا ہے, اور انڈیا کی بہت بڑی ڈپینڈنس رہی ہے آن رشیا فار بوتھ ملٹری اینڈ اکنامک ایڈ اینڈ ٹریڈ. اور یہ 70 ایئر ریلیشن شپ ہے فرام دا ٹائم جب بائی پولر ورلڈ تھا مگر انڈیا نیوٹرل تھا, تو انڈیا نے رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے تھے اور ہم اس وقت امریکن کیمپ میں تھے. تو آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ. مگر اس وقت جو سچویشن ہے دیٹس ویری انٹرسٹنگ. وہ اس لیے بیکاز اس وقت پریشر پڑ رہا ہے رشیا کے اوپر فرام امریکہ کہ رشیا کو سینکشنز کیے جائیں, رشیا کو ٹائٹ کیا جائے کسی طریقے کے ساتھ, اور رشیا کو اکنامکلی ہرٹ کیا جائے تاکہ رشیا جو ہے یوکرین کے اندر ہمیں کنسیشنز دے. یورپ نے بھی کوشش کی ہے اس کو اسٹرینگولیٹ کرنے کی. ادھر یہ چائنا کو تو کہہ کچھ نہیں سکتے. انڈیا کا ان کا خیال تھا کہ ہم انڈیا کے اوپر پریشر ڈالیں گے ٹریڈ کے ذریعے اینڈ ادرس کہ آپ رشیا سے تیل خریدنا بند کریں, کیونکہ وہاں کی جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ رشیا سے تیل خریدتے ہیں, رشیا کو پیسے ملتے ہیں, رشیا جو ہے وہ یوکرین کے اندر ہمارے ساتھ جنگ کر رہا ہے, اس کی آرمامنٹ انڈسٹری, اگر آپ تیل خریدنا بند کریں. یہ ایران والی اسٹریٹجی تھی نا کہ اس کو سینکشن کیا جائے تاکہ ایران گر جائے اور اس کی اکانومی جو ہے رک جائے. تو اب رشیا کو بڑا یہ خدشہ تھا بیکاز ہوا یہ ہے کہ انڈیا نے بند نہیں کیا مگر انڈیا نے ہلکا سا ریڈکشن کر دی ہے امریکہ کو دکھانے کے لیے کہ ہم پوری طرح تو نہیں کر سکتے, آپ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ریڈیوس کریں اپنی امپورٹس فرام رشیا, بٹ ہلکی سی ریڈیوس کر دی ہے تاکہ ایک سگنل ہے امریکہ کو کہ بس اس سے زیادہ ہم پہ مت پریشر ڈالیں, ہم نے وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ, اتنا آسان نہیں ہے. تو رشیا نے سگنل دیکھ لیا ہے کہ انڈیا کے اوپر بڑا سخت پریشر ہے اس وقت, اور انڈیا از ان ٹربل بیکاز رشیا اور چائنا بڑی کوشش کر رہے تھے کہ انڈیا کو امریکہ سے ہٹا کے ایک نیا 3 کنٹری الائنس بنایا جائے. ادھر جا نہیں رہا انڈیا, وہ ان پرنسپل تو اگریڈ ہے مگر اس کو ایکٹیویٹ نہیں کر رہے. ادھر سے انڈیا چائنا ریلیشنز ٹھیک نہیں ہیں, وہ کافی اچھی خاصی وہاں اروناچل پردیش پہ تو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہوئی ہے. تو سو آئی تھنک انڈیا از ان ٹربل اینڈ رشیا از ان ٹربل. انڈیا از ان ٹربل بیکاز وہ 2 کشتیوں میں انہوں نے پاؤں رکھا ہوا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ادھر سے رشیا پریشر ڈال رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ڈونٹ تیل کنٹینیو ٹو ٹریڈ ود اس اینڈ یو نو, اور ادھر سے امریکہ کہہ رہا ہے کہ کم کرو اور نہیں تو ہم یہ کر دیں گے. تو اس لیے آئی تھنک یہ دس واز اے ویری امپورٹنٹ میٹنگ. اسی لیے وہ پیوٹن آیا ہے اور وہ آئے ہیں اور آ کے انہوں نے یہاں نریندر مودی سے بات کی ہے, اور اسی لیے کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں کی انہوں نے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ سوال تو بڑے آکورڈ قسم کے آئیں گے, تو اس لیے انہوں نے پریس کانفرنس بھی نہیں کی. اور جو بھی بات ہوئی ہے وہاں وہ انٹرنل ہے, مگر اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ رشیا کو پریشر تو ہے سینکشنز کا فرام امریکہ اینڈ یورپ. امریکہ نے تو ان کی جو آئل اینڈ گیس پائپ لائن ہے اس کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے, آئل گیس کے اوپر بھی ڈالا ہوا ہے, اور یورپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ادھر سے نہ لیں ہم سے لیں. اور ایک ان کی بہت بڑی پائپ لائن تھی نارتھ اسٹریم, وہ بھی بلو اپ کر دی تھی, اور پتہ چل رہا ہے کہ کس نے کی تھی ان آرڈر ٹو اسٹاپ رشین گیس ٹو فرام کمنگ انٹو یورپ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا از ان اے بٹ آف اے ٹربل, اور ون آف دا ریزنز وائی انڈیا از ان ٹربل از دیٹ 2024 میں غالباً جے شنکر صاحب جو ہیں جو ان کے فارن منسٹر ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کے اندر انہوں نے پریڈکشن یہ کی تھی کہ آگے امریکہ از گوئنگ ٹو بی دا پریڈومیننٹ پاور. اور یہ انڈیا شفٹ ہو رہا تھا ہلکا ہلکا ٹورڈز امریکہ. نریندر مودی نے آپ نے دیکھا کتنی کوشش کی ہے, اور ایک دم یہ جھٹکا جو لگا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہو کہہ رہا ہے. تو ان کی جو ساری پریڈکشن تھی کہ اب ہم امریکہ کے ساتھ وی آر گوئنگ ٹو ہیو گریٹ اوپننگز ود امریکہ,
اینڈ بیکاز وہیں سے ہمیں سب چیزیں ملنی ہیں. اور وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا اڑ گئے. دیٹ فلاسفی کہ امیریکا از گوئنگ ٹو ریمین دا یونیپولر ورلڈ اینڈ امیریکا از گوئنگ ٹو بی دا موسٹ پاورفل, کنٹینیو ٹو بی دا موسٹ پاورفل نیشن, ان کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ جو 2024 میں یہ لوگ پریڈکٹ کر رہے تھے وہ تو بالکل الٹا ہو گیا. امریکہ, اور آگے ہم جا کے ڈسکس کرتے ہیں ان کی جو نئی گلوبل اسٹریٹجی ہے, اٹ از ناٹ ایٹ آل واٹ انڈیا واز تھنکنگ اٹ مائٹ بی. اور انڈیا نے بڑی محنت کی تھی ٹو اسٹیبلش اے ریلیشن شپ ود امریکہ, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کتنی جلدی اس کو اڑا کے رکھ دیا. وہ اور بات ہے کہ بعد میں 6 ماہ کے بعد یا 8 ماہ کے بعد یا مہینے سال کے بعد جب یوکرین کے اندر کوئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو میں امریکہ ول ٹرائی اینڈ کم بیک ٹو اسٹیبلش اے ریلیشن شپ ود انڈیا. مگر اس وقت تو یو ایس انڈیا ریلیشنز آر ڈاؤن 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 بائی دا سیم کرائٹیرین جیسے پاکستان یو ایس ریلیشنز آر آن دا رائز. تو سو آئی تھنک دس واز این امپورٹنٹ وزٹ فار بوتھ رشیا اینڈ فار India. Russia is under pressure, India is under pressure. Right. اور both are trying to work together کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ پریشر کو ڈیفلیکٹ کیا جائے. اور اسی لیے ایک ہے جی ہم تو تجارت بڑھائیں گے. ابھی تجارت کیا بڑھائیں گے؟ رشیا کی ایکسپورٹس ہیں ٹو انڈیا جس میں 80% از آئل, اور انڈیا کی جو ہے 5-6-7 بلین کا اچھا خاصا فرق ہے. اب تو کچھ بھی نہیں نا. تو اب کیا یہ تجارت بڑھائیں گے؟ تو اس لیے رشیا کی یہ ہے کہ اور ہم ایکسپورٹ کریں ٹو انڈیا. جی, اور جب اس معاملے پہ ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا امریکہ کا اعتراض بنتا نہیں ہے کیونکہ امریکہ سب سے زیادہ ہم سے تیل خریدتا ہے. وہ تو انڈیا کی پوزیشن رہی ہے نا کہ ہم جو رشیا سے آئل لیتے ہیں اس کو ہم ریفائن کر کے یورپ بیچتے ہیں. تو وہ تو روک دینا, وہ آپ نہ لیں. تو جو لے رہے ہیں ان سے پوچھیں, ہمیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم تو لیں گے اور ایکسپورٹ کریں گے, ہمارے تو اپنی اکانومی کے لیے دس از ویری امپورٹنٹ. تو آئی تھنک دیر آر نو آنسرز, ایزی آنسرز ود دی امیریکنز. وہ صرف پریشر ٹیکٹکس ہیں, جیسے ٹریڈ کے پریشر ٹیکٹکس ہیں, یہ آئل اور سینکشنز رشیا کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ چائنا کا ذکر ہی نہیں آ رہا. جی, چائنا از دا بگیسٹ امپورٹر آف آئل فرام رشیا, اور چائنا کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہے بیکاز ان کو پتا ہے کہ چائنا کو آپ پریشر ڈال لیں, یو کانٹ پریشرائز چائنا. ٹھیک. تو ایسے میں مغرب دا ویسٹ, ان کے جو ہائی کمشنر تھے برٹش اور جرمنی اور فرانس کے ایمبیسڈرس, ان کی جانب سے جو بھارتی اخبارات میں لکھا گیا اس وزٹ سے پہلے, اس نے انڈیا کو خاصا امبیرس کیا, ڈپلومیٹک امبیرسمنٹ قرار دیا جا رہا ہے. وہ چاہتے تھے کہ اس وزٹ میں نریندر مودی دباؤ ڈالیں رشین پریزیڈنٹ پہ. انڈیا ایسا کیوں نہیں کر سکا؟ نہیں کر سکتا نا. انڈیا کی تو ساری جو تاریخی ہسٹری ہے از آف نان الائنمنٹ اینڈ نیشنلزم. آلریڈی بڑی کرٹیسزم ہو رہی تھی کہ جی آپ کی یو ایس پالیسی فیل ہو گئی ہے, اور انڈیا کے اندر ایک بیکلیش آئی ہے کہ ہٹیں, امریکہ کو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. یورپ کو ڈچ کر گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ, نیٹو کو ڈچ کر گیا ڈونلڈ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ سنگل بائی پولر ورلڈ کو اب ملٹی پولر ورلڈ کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بزنس ڈیلز کر رہا ہے, روس کے ساتھ بھی بزنس ڈیلز کر رہا ہے. تو یہ بندے کے ساتھ آپ کو اسٹریٹجک الائنس تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو بالکل میک امریکہ گریٹ اگین, اور یہ مونرو ڈاکٹرن جو تھی کہ جی یہ یہاں ہم ویسٹرن ہیمسفیئر ہے, یہاں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, باہر کا تو ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو یہ تو وہاں لے گیا اس کو. تو آئی تھنک انڈیا کے اندر بھی بڑی تنقید ہے پرو یو ایس پالیسی کی, بیکاز دے فیل دے بیٹریڈ. جی, تو اب اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وزٹ کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے, جنہوں نے سزا کے طور پر 25% ٹیرف ایکسٹرا لگایا تھا انڈیا پر؟ ڈونلڈ ٹرمپ اپنا پریشر برقرار رکھے گا, وہ نہیں چھوڑے گا. ہی ول کنٹینیو ٹو پٹ پریشر بیکاز اس کی اٹس پارٹ آف ہز اسٹریٹجی کہ جی پریشر رکھو رشیا کے اوپر, چائنا کے اوپر, چائنا کے ساتھ نیگوسیٹ کر لو, رشیا کے ساتھ پریشر رکھو. مگر اب یہ ہے کہ وہ پریشر یہ ڈال رہا ہے رشیا کے اوپر کہ آپ کوئی نہ کوئی ہماری بات مان لیں آن یوکرین. یورپینز جو ہیں وہ نہیں چاہتے, اور یہ اب آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں کہ یورپینز بالکل کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے رشیا کے ساتھ. وہ تو کہتے ہیں نیٹو بیٹھے گا رشیا کے بارڈرز کے اوپر. ڈونلڈ ٹرمپ بھاگ گیا وہاں سے, وہ کہتا ہے نیٹو فارغ ہے. وہ تو اس کو بزنس اورینٹڈ تعلقات کو بالکل. میں نے ابھی کل کے پروگرام میں میرا ذکر کیا کہ وہ تو بیٹھ کے وہاں بزنس ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ ول کنٹینیو دس ٹرانزیکشنل اپروچ اینڈ آلسو کہ میک امریکہ گریٹ اگین. یہ جو آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں, یہ جو انہوں نے نیشنل اسٹریٹجک پالیسی ریویو جو کیا ہے اس کے اندر بڑا واضح ہو گیا کہ وہ اب کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو سیٹ صاحب, اس سے پہلے بھی کوڈ کے مستقبل پر آپ سارے خیال کر چکے ہیں, لیکن یہ وزٹ اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اب دیکھیے نا, اب اس کے بعد انڈیا کیا کرے گا. اب آپ کا خیال ہے ایک طرف انڈیا کا چائنا کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے, دوسری طرف چائنا رشیا لائک دس, تیسری طرف رشیا آ کے یہاں بیٹھ گیا اور کہہ رہا ہے کوئی کم نہیں کرنا, ڈونٹ لیٹ اس ڈاؤن. ادھر سے لوگ انڈیا کے اندر کہہ رہے ہیں امریکہ کی دوستی نہیں کرنی. اور یہاں تک کہ اب بات شروع ہو گئی ہے کہ بات شروع ہوئی ہے, ابھی وہ بات مانے نہیں ہے انڈین اسٹیبلشمنٹ, کہ انڈیا کو اب چاہیے کہ اس ریجن کے اندر اپنا
پاؤں جمائے, بیکاز اپنی ریجن کے اندر بھی انڈیا پھسل گیا ہے. جی. اور اب پاکستان اور چائنا اور یہ بنگلہ دیش باتیں کر رہے ہیں, ہم کو نیا ساکھ بھی بناتے ہیں, یہ بھی اب ڈسکشن شروع ہوگی. تو انڈیا نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا, اور انڈیا ساکھ سے بھی فارغ ہو گیا, ریجن کے اندر بھی اس کی کوئی, انہوں نے خود فارغ کیا ساکھ کو. تو اب بات یہ ہے کہ یہ تو انڈیا کی فارن پالیسی از گوئنگ ٹو بی ڈسکسڈ ویری گریٹ ڈیٹیل. اٹس اے گریٹ فیلئر. وہ سمجھ آ گئی ہے. میں نے کہا نا کہ پچھلے سال تک تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا فیوچر, ہمارا سارا جو ہے لنکڈ ود امریکہ ہے. اور اب انہوں نے ان اے وے امریکہ کو ہی میسج دیا اس وزٹ کے بعد کہ اگر آپ ہمارے نہیں ہیں تو ہم بھی کہیں اور جا سکتے ہیں. انڈیا کے لیے بڑے سیریس پرابلمز ہیں, بیکاز دے ڈیپینڈنٹ آلسو آن امریکہ فار دیئر ایکسپورٹس. وہاں بھی پریشر آ رہا ہے فرام ڈونلڈ ٹرمپ. تو یہ انڈیا کے لیے میں سمجھتا ہوں اگلے 6 ماہ is going to be difficult dealing with America, not with Russia but with America. انہوں نے ایک جیسچر کی ہے, تھوڑی سی کم کر دی ہے, مگر کیا اس سے زیادہ کام کریں گے؟ I don't know. I don't think کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. نریندر مودی, پاپولر اوپینین جو امریکہ کے خلاف ہو چکا ہے, اب پہلے یہ تھا کہ بڑا پاپولر اوپینین بھی پرو امریکہ تھا, کیونکہ جی ہمیں امریکہ کے ساتھ ہم دوستی ہو گئی ہے, اب پاکستان فارغ ہو گیا ہے, ہم صحیح ہو گئے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب وہاں بھی یہ سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ دوستی کرنی بھی چاہیے کہ نہیں. امریکہ نے تو بٹرے کر دیا آپ کو, اور آگے جا کے ڈونلڈ ٹرمپ جس قسم کی باتیں کر رہا ہے, یہ تو نہیں چلیں گی. سو آئی تھنک نریندر مودیز فارن پالیسی از ان ٹربل. سیٹ صاحب, ویسے تو یہ کوشچن شاید اس ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کر ہے, لیکن سبھی یہ بھی پوچھ رہے ہیں اس وزٹ کو لے کر کہ پریزیڈنٹ پوٹن 10 ٹائمز 1999 کے بعد انڈیا کا وزٹ کر چکے ہیں. ایک ہمارے وزیر اعظم تھے جو کہ رشیا جانے کی وجہ سے اس الزام کی بنیاد پر کہا جاتا تھا فائلز میں کہ رخصت کیے گئے کہ انہوں نے رشیا کا وزٹ کر لیا. دوسری طرف ایس سی او کی سائیڈ لائنز پر پرانی باتیں کر رہے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھے آج کی کوئی بات ہے. نہیں, آپ کا اشارہ لیاقت علی خان صاحب کی طرف ہے, عمران خان صاحب کی طرف بھی ہے, ان کی طرف بھی, ہاں دونوں کی طرف جی. اور دوسرا ایس سی او کی سائیڈ لائنز پر پریزیڈنٹ پوٹن سے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑی اچھی میٹنگ کی, بٹ کبھی ان کا وزٹ پاکستان کا نہیں ہوا پریزیڈنٹ پوٹن کا. دیکھیے پاکستان انہوں نے چائنا کے حوالے کیا ہوا ہے. اچھا. اور ہماری کوئی خاص تجارت وارت بھی نہیں ہے, ہم ہتھیار بھی نہیں خریدتے, تیل بھی نہیں لیتے. ہمارے کبھی بھی ریلیشنز رشیا کے ساتھ نہیں رہے. رشیا ہمیشہ انڈیا کو سپورٹ کرتا رہا اگینسٹ پاکستان. کشمیر کے اوپر ہمیشہ ویٹو استعمال کرتا رہا ٹو ہیلپ انڈیا. تو رشیا ہیز آلویز بین پارٹ آف دی انڈیا آربٹ, اور انڈیا ہیز آلویز بین پارٹ آف دا رشیا آربٹ. وی ہیو آلویز بین پارٹ آف دی امریکا تھنگ. اور میرا خیال ہے یہ خان صاحب جب گئے تھے تو ان کا شاید یہی خیال تھا کہ ہم بھی تھوڑے سے نیوٹرل ہو کے کھیلیں, مگر آئی تھنک دیٹ ڈڈنٹ ورک آؤٹ. آئی تھنک نوٹس واز ٹیکن ان کوارٹرز. دیکھیے آپ کا ساری تجارت, آپ کے سارے ہتھیار ایک وقت سارے کے سارے امریکہ کے ساتھ تھے. جی. اب آپ کے ہتھیار تو نہیں رہے, اب تو آپ ادھر چائنا کی طرف چلے گئے ہیں, مگر آپ کی جو ساری تجارت ہے وہ ویسٹ کے ساتھ ہے. چائنا کے ساتھ تو بہت بڑا امپورٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, روس کے ساتھ تو ہے کچھ نہیں, ایران کے ساتھ ہے کچھ نہیں, انڈیا کے ساتھ ہے کچھ نہیں. تو یہی تو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ملٹریلی آپ الائن ہو چکے ہیں چائنا کے ساتھ, اکنامکلی آپ امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ, یورپ کے ساتھ. اسی لیے شور پڑتا ہے او جی وہ یورپین ٹیرف نہ لگا دیں ہمارے اوپر, EU پلس کی وہ بات ہوتی ہے وہ ساری, ادھر کہ یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے. تو آئی تھنک, اور ابھی یہ بھی بڑے خوش تھے کہ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنے ٹیرفس جو ہیں وہ کتنے 19% پہ لے آئے. 19%, 25% کا چانسز تھے لیکن 19%, بیکاز وی آر ویری ڈیپینڈنٹ آن دیٹ. بڑا انٹرسٹنگ ہے ویسے یہ عالمی معاملات, جو عالمی تعلقات ہیں, ان کی پیچیدگی, ان کی نیٹی گریٹیز سمجھنے کو اور جاننے کو اس میں ہے, اور بہت کچھ. لیکن چلیں گے اس اسٹریٹجی کی طرف جس کا اعلان امریکہ کی طرف سے کیا گیا. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی ہے یا امریکہ کی؟ بریک کے بعد.